अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं अफजल यूगी। आज हम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौका पर, जश्न आज़ादी के मौका पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम 75 साल का तज़किया करेंगे। पाकिस्तान को किस बुनियाद पर हासिल किया गया, लाखों हज़ारों कुर्बानियाँ क्यों दी गई, और पाकिस्तान जो हमें एक मुल्क मिला ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, हमने उसके साथ क्या सलूक किया। एज ए कौम क्या हम पाकिस्तानी बन सके, पाकिस्तान का हक अदा कर सके, जिस बुनियाद पे इसको हासिल किया गया था, क्या उस पर आज हम 75 साल बाद उस पर खड़े हैं? क्या एक दूसरे से हम मोहब्बत करते हैं, इस्लाम की सर बुलंदी के लिए काम करते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं, और बहुत सा कुछ इस पर हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हैं, बहुत ही नाइस शरीफ नफ्स इंसान है। का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब से करना चाहूँगा। हाफिज़ साहब, आप माशाल्लाह वेलफेयर के काम पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और फलाही कामों में आपके जो सानी है वो कोई नहीं है। आज हम 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मना रहे हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारे साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं। पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आने पर। कल ही पाकिस्तान आए हैं तो आज हमारे साथ बैठे हैं। 75वीं सालगिरह के मौका पर सर हमारे पाकिस्तान को आप किस तरह देखें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अरसे के बाद 14 अगस्त के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं 14 अगस्त के हवाले से भी, यानी मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जो तैयारियाँ हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस कदर गुर्बत का आलम है, इतनी महंगाई हो चुकी है, और मैं जब जिस मार्केट से मैं गुजरता हूँ वहाँ पर मैंने 14 अगस्त के हवाले से लोगों को जो 14 अगस्त के बारे में जो अपने बच्चों को जो उन्होंने कपड़े पहनाने हैं, जो उन्होंने उनको खूबसूरत बनाना है, उनको बेशुमार चीज़ें, इतनी वैरायटी पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त कि मैं हैरान हो गया कि ऐ बारी ताला तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पाकिस्तान में पैदा किया, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से जो मुल्क बना है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसकी हिफाजत फरमाएंगे, और हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इसकी पूरी मदद करने की तौफीक अता फरमाएंगे। यकीनन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो बड़े मुनफरिद हैं, बड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों के अंदर जज्बा देखा जा रहा है, और जो चीज़ मैं महसूस करना चाहता था वो मैंने महसूस किया है। लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये भी दुआ करूँगा कि हमें अपने पाकिस्तान की जो है वो खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी राह में चलने की तौफीक अता फरमाए, क्यों कि हम एक कौम बनना चाहते हैं, हमें एक कौम बनना है। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, मैं उनका भी बड़ा ममनून हूँ कि वो अपने अपने मुल्क में जहाँ जहाँ भी हैं, लेकिन अपने मुल्क की मोहब्बत उनके दिल से कभी नहीं निकली। और यकीन करें कि जो चीज़ दूर होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के गली कूचे नालियाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये कितना बड़ा जो है ये तोहफ़ा है मुल्क पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि इसकी अगर कदर जाननी है तो बाहर जाकर देखें कि इसकी बाहर वाले किस तरह कदर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी हवाले से मैं तो यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और मुल्क की जो खुशबू है, इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी की जो खुशबू है वो कहीं भी हो, लेकिन वो खुशबू रहने नहीं देती बाहर। जब यहाँ वापस पाकिस्तान में आते हैं तो वही खुशबू जब अपने दिलो दिमाग में रचती है तो एक खुशी का बहाव होती है, वो महसूस करने वाली होती है। असलम साहब, अखुवत, इत्तेहाद, तंजीम, क़ायद आज़म साहब के 3 अल्फाज थे, तो उन 3 अल्फाजों में अल्हम्दुलिल्लाह हम कहाँ तक 75 साल में कामयाब हैं? यूँ साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कामयाबी उस वक्त होती है जब हमारी नीयतें साफ होती हैं। जी जी। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं
नॉर्वे में, जी जी धड़कन तो हमारी पाकिस्तान में है, जी जी लेकिन आप यकीन करें कि जब उनका कोई दिन आता है और वो उसको किस तरह मनाते हैं और कितना एहतराम करते हैं, कितने वो वतन परस्त लोग हैं, वो उनसे सीखा जाए। क्यों? हमारे पीछे जाने की वजह जो है वो क्या है? वो कि अब भी हम अपनी नीयतों को हम साफ कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बड़ी बरकत रखी हुई है। अब साहब असल में वो इंसाफ है, जी वो हाँ। अगर टैक्स लोग देते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग वहाँ टैक्स देते हैं, जी हाँ। अपने 65% वो अपने टैक्स देते हैं, लेकिन उनको सहूलियात मिलती हैं, उनके बच्चों को वो जो सहूलियात वो चाहते हैं वो मिलती हैं, इसलिए वो 65% टैक्स भी देते हैं और मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं। हमारा ये है जो टैक्स तो वसूल किया जाता है, लेकिन वो आवाम पे नहीं खर्च होता, आवाम की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको देखा नहीं जाता, इसीलिए हम बहुत पीछे रह गए। कुरान हक है, सच है, अल्लाह हक है, सच है, हमारा नबी हक है, सच है। हर जो पूछ ले अल्लाह का कायदा भी नहीं पड़ा, उसको भी पता है ये चीज़ें हक है, सच है, उसके बावजूद झूठ भी बोलते हैं, दूसरों का हक भी खाते हैं, दूसरों का गला भी काटते हैं, दूसरों का बेईमानी भी करते हैं, नाप तोल में भी कमी करते हैं और अमानत में भी खयानत करते हैं, और फिर हम कहते हैं, हम खुश होकर बताते हैं हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए। आज 75वीं सालगिरह, ये दिन अहद का दिन है, हमें अहद करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हमने किसी वक्त किसी को फ़ायदा नहीं देना, किसी का नुकसान भी नहीं करना। आप सर क्या कहते हैं इस बारे? ये जो साहब हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। जी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान तो हो जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। मुझे ये बताएं कि हम जब ऐसे काम करेंगे तो बरकत कैसे आएगी, हमारा मुल्क कैसे चलेगा? जैसी कौम वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, ये अल्लाह का हुक्म है। तो मुझे ये बताएं कि जब एक शख्स जो है वो अपनी बिजली बचाने के लिए वो कुंडे लगा रहा है और अपने यानी सुई गैस को बचाने के और लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने में जा रहा है और आला लगा देते हैं यानी अपने सुई गैस को बचाने के लिए। अभी मैं बड़ा ममनून हूँ अपने भतीजे का। मैं अभी पिछली बार जब आया था तो मैंने कहा यार ये गैस बड़ी कम आ रही है, क्या वजह क्या है आपके, इसको तेज़ करने का क्या तरीका है? उसने कहा जी अंकल जी यहाँ तो लोगों ने जो है ना वो अपने जो है ना अपने घरों में वो पंप जो है ना वो लगाए हुए हैं और वो खींच लेते हैं। तो मैंने कहा ये कानूनी है गैर कानूनी, ये क्या है? मुझे तो नहीं पता, हमें तो कभी ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा जी हमारे पूरे महल्ले के अंदर लोगों ने जो है ना वो पंप लगाए हुए हैं और वो गैस जो है वो खींच लेते हैं। तो मैंने कहा फिर तुमने क्या सोचा? तो मुझे फ़ख्र है अपने उस भतीजे के ऊपर। उसने कहा अंकल जी हम चाहे जैसी भी हैं खा लेंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं ये चीज़। आप ये देखें कि जब हम इन छोटी छोटी बीमारियों से, इन बेईमानियों से हम बचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े में से भी बड़ी बरकत दे देंगे। क्यों? आप देखें कि ऐसे ऐसे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदद किया करते थे। नीयत एक ऐसी थी कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे एक सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाओ उनसे जो है ये जो अब जिहाद का सिलसिला चल रहा है उनसे जो भी वो हदिया दे वो ले आओ। तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो परेशान हो गए कि वो तो बड़े कंजूस हैं, दिल में सोचा था, लेकिन क्योंकि हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो चले गए। जब वो वहाँ गए तो उनको उनके घर के पास पहुँचे तो उनको अंदर से उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ आ रही थी कि वो अपनी बीवी से ये कह रहे थे कि तुमने दिए आज इतना तेल इतना ज़्यादा क्यों डाल दिया कि जो वो दिए की लौ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, बड़ा ख़र्चा हो रहा है। तो फिर सोचा कि ये कैसे क्या देंगे, ये तो दिए की लौ के ऊपर ऐसी बात कर रहे हैं। तो जैसे यानी उनके खड़े होने का उनको एहसास हुआ अंदर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला, वो फ़ौरन बाहर आए कि कोई आया बाहर। तो उन्होंने कहा जी फरमाएं। उन्होंने कहा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि कोई हदिया वगैरह। कहते हैं अभी रुको। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर गए और दिनारों की एक भरी हुई थैली जो है वो लाकर उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा दी। इसका मकसद क्या था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रूखी सूखी तो खा लेते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अल्लाह ने उसमें बरकत रखी हुई है। आप दूसरों का सोचें। जब हम लोग दूसरों का सोचना शुरू कर देंगे, आप यकीन करें, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जब हमारे अंदर दयानतदारी और ईमानदारी आ जाएगी, हम रूखी सूखी खा लें, लेकिन जब हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे,
ہمارے ملک بھی ترقی کرے گا, ہمارے یعنی روزگار میں برکت بھی آئے گی, اور ہم ایک دوسرے کو ایک اچھا میسج جو ہے وہ دے سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں حافظ صاحب, کوئی فوت بھی ہو جائے ہم راستے بند کر دیتے ہیں, شادی والے راستے بند کر دیتے ہیں, سگنلز پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے, اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں, راستے میں گندگی پھیلانا, اپنا خوشی محسوس کرتے ہیں, اوپر کچھ چیزیں پھینکنا سڑکوں پہ, اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم غور نہیں کرتے. اگر ان چیزوں کو ہم راستوں کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں, صاف رکھنا شروع کرتے ہیں, دوسروں کو بھی آسانی پیدا کرنا شروع کرتے ہیں, راستہ بند کرنے کی بجائے دوسروں کو راستہ نہ روکیں, تو بہت سے مسائل تو ویسے حل ہو جاتے ہیں جو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے, جو اسلام جو ہمارا کہتا ہے ویسے ہم اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نبی صاحب. میں آپ کے چینل کے توسط سے میں دنیا کے ہر فرد کو جو ہماری آواز سن رہا ہے, آپ کے چینل پہ ہمیں بیٹھے ہوئے آواز سن رہا ہے, کہ میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب ہماری نیتیں ہر چیز میں خالص ہو جائیں گی, آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے. اللہ رب العزت ان پر اپنے کرم کے دروازے کھولتا ہے, اپنے رحم کے دروازے کھولتا ہے, اپنے انعامات کی بارش کر دیتا ہے. یہ ہم کر کے تو دیکھیں, اپنے ملک کے لیے کر کے دیکھیں, اور خاص طور پہ ہم اس جو اپنے 14 اگست کے حوالے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو لوگ بھی سن رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ہم اس پہ اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ایسی ترقیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر تمہیں اللہ پاک گمنام ترقیاں عطا فرماتے ہیں. گمنام جو ہے آپ کو رسپیکٹ عطا فرماتے ہیں, آپ کو یعنی احترام عطا فرماتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ, ہم اپنے بڑوں کے ساتھ, ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ دیانتداری کا جو ہے وہ, اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ایوبی صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ میں نارویجن گورنمنٹ سے یہاں پر جو دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کے لیے میں کچھ نہیں مانگتا. آپ یقین کریں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, میں پوری دنیا کے مسلمان پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں سے مجھے 3 سال ہوئے ہیں کہ میں جب یہاں پر پہنچا ہوں. 3 سال کے عرصے میں ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے نے 48 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا دیے. ہم نے بے شمار, ہمارے سکولز اپنے چل رہے ہیں, بے شمار جو ہے وہ غریبوں کے لیے جو نا ہم کھڑے ہوئے ہیں, ان کی شادیاں, ان کے پروگرام, ان کے لیے معذوروں کے لیے, اس کے علاوہ معذور جو بیمار بچے ہیں ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ پاکستانی کر رہے ہیں. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنا ملک, اپنے ملک کے لیے. جب باہر بیٹھ کے ہم اتنی ترقی کر سکتے ہیں, اور اتنے یقین کریں ہمیں تو آنا ہی نہ پڑے, اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف بھی توجہ دے. میں یعنی سابقہ گورنر صاحب کا بھی حوالہ دوں گا, انہوں نے جب ہمارے یہ پلانٹس دیکھے وہ انہوں نے کہا جی ہم بلوچستان لے کے جائیں گے. میں ابھی بھی جی ہاں ابھی بھی آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات کروں گا, موجودہ گورنمنٹ ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے ہیں. ہمیں کوئی بھی کسی اپنی بساط کے مطابق, میں بڑی بڑی پھڑیں تو نہیں ماروں گا, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن آج بھی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کو 3 سال کے عرصے میں اتنے بڑے بڑے کروڑوں کے پروجیکٹس جو ہے نا وہ کر دیے آپ نے. میں نے کہا میں نے نہیں کیے, یہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, کسی نے 5 کروڑ, کسی نے 10 کروڑ, کسی نے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیں, ہمارا بس ہمارے پاکستان میں جو ہے نا ہم ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دکھی انسانیت کے لیے, آپ بھوکوں کے لیے, پیاسوں کے لیے یہ پلانٹس لگائیں, جو کچھ بھی کریں آپ بس ان کے لیے کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے, خدا کے لیے ہم سب لوگ ٹھیک ہو جائیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی ماننے والے بن جائیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, آپ کی ماننے والے بن جائیں. ایک بھی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہماری یہ قسموں پرسی دور ہو جائے گی, یہ قسموں پرسی دور ہو جائے گی. اس میں برکتیں آئیں گی, اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی, اس میں ہمارے بچے ترقی کریں گے. اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں اپنی نیتوں کو اچھا کر لیں اور اپنی آنے والی نسل کے لیے خیال کریں. یقین کریں جو کچھ ہم کریں گے ہمارے بچے, ہماری نسلیں ہمیں دیکھ کر جو ہیں وہ کام جب شروع کریں گی تو یہ پاکستان کیا جہاں جہاں بھی یعنی ترقی ہوگی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوگی. فضل و کرم سے ہوگی. حافظ صاحب ہم جو گفتگو کر رہے تھے 75 سال کے سالگرہ منانے کے لیے ہمیں کون سی چیزوں کو نتیجہ اخذ کر کے چھوڑنا چاہیے, جو ہم سے غلطیاں ہو چکی سابق ان سے ہمیں کیسے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور آئندہ کے لیے مستقبل کے لیے ہمیں کیا سوچنا چاہیے, کیونکہ یاد ماضی عذاب ہے, یہ رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا.
शायद अब कुर्बानियाँ तो भूल गए, दूसरी चीज़ें भूल जाएँ, लेकिन मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए? देखिए जी, यूब साहब के हमारे बुज़ुर्ग जो थे जी जब उनके बीच में हम बैठते हैं या बैठते थे, जी जी वो ये कहते थे कि थोड़ी सी में इतनी बरकत, थोड़ी सी में इतना खुलूस, थोड़ी सी में जो है इतनी लज्जत और थोड़ी सी में इतनी बरकत, और लोगों को भी तकसीम कर दिया जाता था। जी जी और आजकल के दौर में मैं अभी एक सेंटर में गया हुआ था। इत्तेफाक में बरकत है। देखें, ये चीज़ ऐसी है कि मैंने इस दौर में भी जो है ना, इतना पैसा, इतनी शॉपिंग, इतनी बड़ी बड़ी शॉपिंग्स करते हुए मैंने लोगों को देखा है, फिर भी परेशान है। क्या वजह है? और हमारे वो बुज़ुर्ग जो हैं पुराने, वो क्या वाक़या सुनाते हैं, या हमने जब तक हम बचपन में थे कि हमने थोड़ी सी में बरकत देखी है और कोई परेशानी नहीं होती थी, कोई मसला नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, किसी किस्म का कोई फाका नहीं होता था, कि कभी इस पर जिक्र भी नहीं होता था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, वो लोग नेक नीयत थे जी और वो लोग सच्चाई के साथ अपनी रोज़ी कमाया करते थे। जी जी अगर मजदूर भी थे, मेरे वालिद मोहतरम, मैं कोई अमीर घराने से नहीं हूँ, वो असिस्टेंट थे एक जज के, वकील के, और वो हमें रूखी सूखी ला के जिस तरह हमें खिलाया करते थे, 4 भाई और 2 बहनें। आप यकीन करें कि हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमने पेट भर के खाना नहीं खाया। तो हमारी जो ये वजूहत है, अभी मैंने आज ही एक खातून को करीम ब्लॉक के अंदर मैंने उसको चाट और चने बेचते हुए मैंने उसकी वीडियो देखी। यकीन करें यूबी साहब के मेरा दिल किया कि मैं उसको तलाश करूं। क्यों? कि वो रमजान में वहाँ पे समोसे भी लगाती थी, वो अभी भी लगा रही हैं, अभी भी लगा रही हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम उनको तलाश कर लेंगे और उनका जो काम ब्यूटी पार्लर का वो करती रही हैं वही करवाएंगे, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ मैं करूँगा। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो औरत क्या कह रही है, 4 बच्चे वो पाल रही है। उसने कहा कि मुझे, और वो कौन है वो औरत? वो इमरान खान की जो हमारी जो बाजी बुशरा हैं, उनके घर में वो काम करती थी, वो काम करने वाली थी। तो उसको किसी ने कहा कि अब तुम फिर उनसे क्यों नहीं रब्ता करते? वो कहती ठीक है, मेरी बड़ी खिदमत की, बड़ी मदद की, बहुत करते हैं, सब कुछ है, मैं क्यों मदद लूँ भाई? जब मैं कमा सकती हूँ, मैंने हिजाब किया हुआ है, मैं मंडी जाके मैं ये सब्ज़ी लेकर आती हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, मेरा एक बच्चा मेरे छोटे बच्चे की हिफाजत करता है, वो पढ़ भी रहा है और वो उसकी देखभाल भी करता है। मैं अपने पाँव पे खड़े होकर क्यों ना मैं ये इसके हलाल कमाऊँ? तो मेरे काम में ऐसी बरकत है। और 6 उसने चार्ट के जो है वो क्लासेस रखे हुए थे। मैं हैरान हो गया कि वो कौन उसके काम चला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें दयानतदारी के साथ, नेक नियति के साथ छोड़ दें। हम किसी हुकूमत को ना देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यकीन करें, हम अपने तौर पे ठीक होने की कोशिश करें। अब जो भी होता है ब्लेम डाल देता है जी वो गवर्नमेंट ऐसी है, वो यूँ ऐसा है, वो यूँ ऐसा है। यार हमें तो कम से कम जो है हमें क्या काम करना है? हमें काम ये करना है, आज भी मैं वो लोग दिखा सकता हूँ आपको। मैं फाउंडेशन का काम है मेरा, मैं दिन रात ऐसे लोगों से ही वास्ता पड़ता है। आप यकीन करें कि उस शख्स ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, वो बूट पॉलिश कर रहा था वो पठान, उसने कहा मुझे तुमने 20 रुपये देने हैं, मैं उसको 200 रुपये दे रहा था। उन्होंने कहा नहीं लेने, मैं नहीं लूँगा, मैं ये 20। मैंने कहा यार मैं तो तुम्हें हदिया दे रहा हूँ, इनाम दे रहा हूँ कि तुमने इतनी अच्छी पॉलिश की है। कहता नहीं, मेरे इस 20 रुपये में, और कई लोग मुझे दे देंगे, मेरी रात की रोटी चल जाएगी। मेरा अल्लाह मेरे बच्चों को भी खिला देता है, मुझे भी खिला देता है। कहाँ चलेगी हमारी ये सोच? हमारी ये सोच कहाँ चलेगी? सही बताया अपना मेजर साहब ने कि दौलत कमाने के लिए जो है ना वो बस इसी तरह जो है ना इंसान निकला हुआ है। हमें नेक नियति से काम करना है, हमें रिस्क के हलाल खिलाना है। अपने जैसी रोजी खिलाएंगे बच्चे वैसे ही होंगे। लोग मौलवियों के पास जाते हैं, उलमा दीन के पास जाते हैं, यूबी साहब वो तावीज़ मांगते हैं, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, मेरा बच्चा राय रास्ते। यार राय रास्ते में कैसे आएगा जब उसको रिस्क के हलाल ही हमने नहीं खिलाया? वो राय रास्ते में कैसे आएगा? जिसको अल्लाह कहता है मैं आज से मेहनत करने वालों को अपना दोस्त बना दूं, और जिसको रब दोस्त बनाए वो उससे बड़ा अल्लाह अकबर। ये यूबी साहब मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि खुदा के लिए ये सोच लें। अब जिंदगी का कोई भरोसा है? 60-65 साल की एवरेज चल रही है, अपनी अपनी जगह पे हर कोई बंदा। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहता हूँ, शायद फिर टाइम ना हो,
کہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ 65 سال 60 سال کی ایوریج چل رہی ہے، ہماری کتنی عمر ہے، کوئی لوگ بونس پہ جی رہے ہیں، کوئی ابھی پہنچنے والے ہیں وہاں تک۔ آپ یقین کریں کہ موت بھی اسی طرح آن دبوچے گی۔ کیا ہماری تیاری ہے؟ کیا ہماری تیاری ہے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہم دعا کرتے ہیں، کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں تیاری یہی کرنی ہے، ہمیں اپنے دوستوں کا، ہمیں اپنے رشتہ دار غریب رشتہ داروں کا، ہمیں اپنے والدین کا، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے بھی بہت بڑی سزا ملی ہے۔ جیسے ابھی میجر صاحب نے بڑی خوبصورت بات سنائی کہ وہ مائیں مسلح پہ بیٹھتی تھی، وہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی کہ اولاد جو ہے وہ ماؤں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ان کی خدمت بھی تو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، موسیٰ آپ سنبھل کے آنا، تمہاری ماں نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق ختم ہو گئے، سنت نبوی پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جتنی مرضی محنت کر لو، جتنے مرضی دولت کے انبار لگ گئے، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ انبار کسی کام نہیں آئیں گے، یہ دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ یقین کریں اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا، اگر رزق حلال کمایا وہ آپ کی اولاد کو پروان چڑھتا ہوا دکھائے گا، اگر رزق حرام کمایا تو وہ آپ کی اولاد کو آپ کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار کرے گا۔ یہی میں آج یہ 75 سالہ اپنی آزادی کے موقع پر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کے بندے اللہ کی رسی کو تھام لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ کوئی شک نہیں حافظ صاحب، والدہ کہتے ہیں جو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر جنت ڈھونڈنی ہے، جنت میں جانا ہے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر رب یقین ہے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں ماں کو اپنی کو خوش رکھو۔ اگر ماں دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو والد کو، کیونکہ وہ جنت کا دروازہ ہے جس سے آپ کو گزر کے جانا ہے۔ اگر یہ والد اور والدہ دونوں خوش ہیں تو پھر آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ بھوکے بھی ہیں تو آپ بھی صبر میں ہیں، انتہا کی صبر میں ہیں۔ جنہوں والدین کی خدمت نہیں کی وہ کسی بھی محکمے میں، کسی بھی فیلڈ میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ ایوب صاحب صرف ایک میں چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں، یہ بڑی میں نے یہ بات کی تھی ایک چینل کے اوپر، تو وہ ابھی تک 10 لاکھ لوگ اس بات کو سن چکے ہیں۔ یہ بڑی صبر آموز بات ہے۔ آج کے موقع پہ اگر مجھے آپ یہ کہنے کا موقع دے دیں، میری والدہ محترمہ جو ہے بیت اللہ کا مقام تھا، اور میں بیت اللہ کے مقام پر میں طواف کروا رہا تھا، یہ آج سے 26 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں ناروے سے گیا، ان کو میں نے ادھر سے بلایا پاکستان سے، اور وہ میری پتلی دبلی والدہ تھیں، تو میں نے ان کو کہا امی آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو وہ کہتی نہیں تو چھوڑ، میں نہیں بیٹھوں گی، یہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں کندھے پہ کیوں بیٹھوں؟ میں نے کہا تھک جائیں گی؟ نہیں تھکی ہوئی بھائی، ابھی میری ہمت ہے، میں نے کہا طواف بھی کرنا ہے، صحیح بھی کرنی ہے۔ تو میری والدہ محترمہ نے میری بات نہیں مانی، تو میں نے کہا امی خدا کے واسطے یہ بیت اللہ سامنے ہے، میری ایک نشانی بن جائے گی، تو آپ مجھے یہ موقع دے دیں۔ میں اپنے کندھے پہ بٹھانا چاہتا ہوں۔ کل کو میں جب میرے سے سوال ہوگا تو میں یہ کہوں گا اے باری تعالیٰ مجھے اس نیکی کی برکت سے تو مجھے معاف کر دے اور میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں ہدایت دے دے۔ میری والدہ جو ہے وہ میرے کندھے پہ بیٹھ گئیں، اور میں نے جب ان کو وہ تینوں دعائیں بتائیں کہ میں امی جان آپ جو ہے نا یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں، تو آپ کی دعا ہے یہ آپ پڑھتی جائیں، اور بس یہ آپ پڑھتی جائیں۔ تو میری والدہ 3 مرتبہ تو یہ دعا کرتی تھی، وہ بیت اللہ کے طواف کی دعا مانگتی تھی، اور 4تھی بار وہ مجھے کہتی تھی کہ اے باری تعالیٰ میرے اس بچے کو اپنے گھر کا بار بار طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمانا۔ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہی صلہ دوں گا جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے۔ ایوبی صاحب محترم آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت مجھے کئی سال ہو گئے، مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کتنے میں نے حج کیے، کتنے عمرے کیے ہیں۔ ہر سال اللہ رب العزت اب 6 بار اپنی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، 6 بار، اور اس میں حج بھی شامل ہوتا ہے، اس میں عمرے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان سے ان کی خدمت کر لو۔ ان کے منہ سے جو بات نکلے گی، اللہ رب العزت نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی فرما بردار جو اولاد ہوتی ہے اس کو اس کی دعائیں جس نے لی ہوئی ہوتی ہیں، جس اولاد نے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی کہ جو وہ اولاد کے حق میں جو باتیں نکلی ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہوئی ہے وہ قبول نہ ہو جائے۔ کوئی شک نہیں، جو والدین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرمایا ہے، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اف نہ کرنے کو یہ نہیں کہا وہ آپ مسلمان ہو، یہ نہیں کہا آپ کی والدہ والد
وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، والدین کا لفظ ہے. اور ہم دیکھیں نوجوان نسل نیشنل جغرافیہ ٹی وی دیکھتے ہیں، ان پہ دیکھتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، شیر دشمن ہوتا ہے اور ماں اس بچے کے لیے اپنے وہ شیر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ تو جانور ہے، یہ تو انسان ہے. وہ انسان کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے سے. حافظ اسلم صاحب، یہ تو چلتی رہی تھی گفتگو، لیکن جب دیکھیں ہم پاکستان ایک ایگریکلچر ملک تھا. ہم دیکھیں 75 سال میں جب دیکھتے ہیں اس کو ہم ایگریکلچر کی طرف بھی پروان نہیں چڑھا سکے. پھر ہم نے 60 کی دہائی میں ایک نعرہ لگایا، ہم انڈسٹریل بنائیں گے پاکستان کو. آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں 75 سال بعد، اس کو انڈسٹریل بھی نہیں بنا سکے. پاکستان جو روزگار جو پاکستان کے عوام کو دینا تھا، جو زمینیں جو کاشت کر سکتے تھے، وہ زمینیں آج تک بنجر پڑی ہیں. ان لوگوں ان کو فائدہ اٹھاتے، وہ لوگ کاشتکاری کی طرف جاتے. یہ پاکستان کی ترقی کے معاشی اقدام کے حوالے سے، معاشی ایکٹیویٹی کے حوالے سے ہمارے تو بہتری کی طرف پاکستان جاتا. آج ہمارے ملک کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدن نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں. میرے ساتھ ہمارے تھے کتنا دور ڈکٹیٹرشپ کا رہا، کتنا جمہوری دور رہا، لیکن جب ان دونوں کا موازنہ بھی کرتے ہیں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ڈکٹیٹرشپ میں پھر بھی عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا تھا. جمہوریت کے نظام میں ہمیشہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے نچوڑا گیا ہے. جیسا کہ 3-4 ماہ میں جو مہنگائی کا جو طوفان برپا ہوا ہے، کہاں سے کہاں ہم کھڑے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں. ایک سیلری پرسن مڈل کلاس، پہلے تو ایک 3 طبقے تھے، امیر اشراف ہے جس کو ہم کہتے تھے، ایک وہ سفید بوجھ جس کو مڈل کلاس کہتے تھے، ایک غریب طبقہ تھا. اب تو وہ مڈل کلاس کا ایک ہی طبقہ رہ گیا، امیر اور غریب بس. لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی سوچ، کوئی عمل، کوئی حکمت اس ملک کے لیے کچھ تو کرنا ہے. اور کس نے کرنا ہے، یہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ہم خود سے شروع کریں یا اپنے حکومت سے شروع کریں، اپنے معاشرے سے شروع کریں؟ شروعات کس طرح کریں؟ دیکھیں جی ایوبی صاحب، سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. یہ جو لوگوں پہ ڈالنے والی چیز ہے، جب تک ہم اس کو نہیں ختم کریں گے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اپنی اپنی جگہ پر جی اپنی اپنی جگہ پر ہمیں کام کرنا ہے اور ہمیں اس چیز کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا. ہمارا ٹاپک ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا جب تک ہم کسی کو گھیر نہ دیں. صحیح ہے. ایک تو وہ وقت ضائع ہو گیا کسی کی کاٹ پیٹ کرتے ہوئے، اس کے ایک تو ہم نے مسلمان بھائی کا گوشت کھا لیا اس کی غیبت کرتے ہوئے ہے جی. اور اب پھر ہم نے جیسے کہتے ہیں بے برکتی مول لے لی دوسرے کی باتیں کرتے ہوئے. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کہ میں اگر گھر میں ایک روٹی کھا رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے کیا وہ برکتیں اب نہیں ہیں؟ برکتیں ہیں، اس کو سمیٹنے والا کوئی نہیں بنتا. برکتیں ہیں، اس کو لوٹنے والا کوئی نہیں بنتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نے کیا کر لیا، اس نے کیا کر لیا، وہ کیسے بن گیا، وہ کیسے نہیں بنا. یہ ساری چیزیں جو نا یہ تباہی کا باعث بن رہی ہیں. ہمیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے پاکستانی بھائی کی، ہمیں کسی بھی انسانیت کے حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے تو اس کے لیے اچھا سوچنا ہے، اس کے لیے اچھی بات کرنی ہے. یہ ابھی 2 دن کا پہلے کا واقعہ ہے کہ والد صاحب نے 2 بیٹیوں کو اپنا ذبح کر جی مجھے کر لی. بالکل بالکل ہم سب کے لیے جمع کیا ہے. بالکل. اس کے محلے دار، اس کے رشتے دار کچھ تو جانتے ہوں گے غربت کے بارے میں. یہی اس کے وہ ان کی مدد کر سکتے تھے، ان کو حوصلہ دے سکتے تھے، کچھ کر تو سکتے تھے. لیکن ہمیں ایز اے قوم یا رشتہ داری کے طور پہ یا محلے داری کے طور پہ یا علاقے کے طور پہ ان کی کسی نے مدد کی نہیں. اسی وجہ سے وہ یہاں تک. میں وہی ایوبی صاحب آپ کی بات میں بہت وزن ہے. میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انصر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. ان کی تڑپ کو میں نے سنا ہے اور یقیناً ہر پاکستانی نے وہ سنا ہوگا. آپ یقین کریں اللہ رب العزت نے ہمیں اچھے بستر عطا کر دیے، اچھے لباس عطا کر دیے، اچھے یعنی کھانے پینے دے دیے، اچھی سواریاں دے دی، اچھے مکانات دے دیے. بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم اپنے میناروں والی گھروں کو دیکھ کر چبوترے جو ہے نا دیکھ کر تم خوش ہو گئے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ جائیں گے. سکندر نے بھی دونوں ہاتھ خالی چھوڑ دیے تھے اور میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں اور لوگوں بتا کے گئے تھے یہ بتانا. اور ایوبی صاحب آپ یقین کریں کہ میں التجا کرتا ہوں پوری دنیا کے جو ہمارے پاکستانی ہیں
مسلمان ہیں, یقیناً وہ بڑی مدد کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے راجن پور کا نام لیا, الحمدللہ ہماری ٹیمیں جو ہیں راجن پور پہنچ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ بلوچستان, افغانستان اور کیا کہتے ہیں سندھ میں جہاں جہاں بھی وہ ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے ہم نے کشتیاں دی ہیں, اس کے اوپر ہمارے رضاکار جو ہے نا سینکڑوں رضاکار کام کر رہے ہیں. میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, بات برکت کی ہو رہی ہے. ناکامی کیوں ہو گئی؟ ناکامی اس لیے ہو گئی ہم نے خود کھایا, دوسرے کا نہیں سوچا. ہم نے جتنے بھی لوگ یہ آفت میں اس وقت مبتلا ہیں, الحمدللہ میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت شکریہ ادا کروں, پوری دنیا کے مسلمانوں کا, انہوں نے اپنے طور پہ بہت مدد کی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی جگہ پہ, جو پاکستانی غریب بھی ہے, پاکستان میں بھی رہنے والا, ضروری نہیں ہم لوگ مدد کر رہے ہیں تو ہم کوئی بڑی باتیں کر رہے ہیں, نہیں. جو جہاں پر رہتا ہے اس وقت جو ہے نا, اگر قوم بننا ہے, مصیبت میں جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کی اولاد سنورتے ہوئے نظر آئے گی, آپ کا کام میں برکت ہوتے ہوئے نظر آئے گی. آپ ان سب کی طرف دیکھیں, ہم اچھے کھانے بھی کھا رہے ہیں, اچھے لباس بھی, قیمتی لباس. یار اگر تم 1-2 ٹائم کی روٹیوں کا پیسہ آپ ان کو بھیج دو گے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی آئے گی. یقین کریں کہ میں جب ناروے سے نکلا ہوں, میں اپنے ان ڈاکٹر صاحب محترم کو میں نہیں بھولوں گا کہ جب بھی کبھی مصیبت آئی ہے وہ میرے نکلنے سے پہلے وہ آ کے پیکٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. میرے ساتھ عمرے پر گئے تھے ڈاکٹر خالد صاحب اور میری بیٹی, ان کی جو وائف ہے عائشہ حسین صاحبہ, بلکہ میری سینکڑوں بیٹیاں, بیٹے, بہن, بھائی, متعلقین و مستقان, وہ کس طرح تن من تھا. وہ کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہ لیا کریں, بے شمار ہیں, سینکڑوں کے حساب سے ہیں. وہ میرے دل میں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا کہ اسی طرح ہمیں کھڑے ہونا ہے. آپ یقین کریں کیا ان کی دولت میں کمی آ گئی؟ وہ بار بار. اور کیا ان لوگوں نے جنہوں نے لاکھوں روپے دیا ان کی دولت میں کمی آ گئی؟ نہیں کمی آئی. آپ یہ سوچ لیں جس وقت بھی کوئی یعنی پریشانی, مشکل, دشواری ہو تو ہمیں اپنے دکھی بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے. ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستانی بنے تو صحیح. ابھی انہوں نے کہا کہ یعنی پاکستان بنانے کے لیے اینٹوں کی جگہ ہڈیاں جو ہیں وہ لگائی گئی اور پانی کی جگہ خون دیا گیا. ہم کتنے پاکستانی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان کا نام تو لیتے ہیں, پاکستان کا زندہ باد بھی کہتے ہیں, لیکن تعمیر میں حصہ نہیں لے رہے. خدا کے لیے ایک قوم بن جائیں, دکھی انسانیت کی خدمت میں لگ جائیں, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں, اپنے غریب رشتہ دار عزیزوں کو دیکھیں, اور اپنے یعنی بزرگوں کو دیکھیں, اپنے والدین کو دیکھیں, اور بس ابھی کوئی چیز نہ سوچیں. ابھی آپ اپنے ملک کے لیے, اللہ رب العزت ہمارے ملک کے پاکستان پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے, اور جو بھی مسلمان ممالک ہیں ان پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے. ہم اپنے جگہوں پہ اپنی نیتوں کو اچھا کر لیں تو ہمارے ملک جو ہے نا دنیا میں نام روشن کریں گے. دیکھیں پاکستان میں 6 موسم ہیں. دنیا میں لوگ پیسہ خرچ کر کے پسینہ لینے کے لیے جاتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ لاکھوں روپے ہر مہینے, ہر سال میں ایک مرتبہ فیریے کرنے کے, چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں, لاکھوں روپے دے کے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر کیا چیز موجود نہیں ہے؟ آپ یقین کریں پاکستان کی ریڑھیوں پر وہ چیزیں بکتی ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ترستے ہیں جی. وہ کیوں نہیں ہم ترقی کر پا رہے؟ وہ خدا کے لیے ایکسپورٹ کرو, خدا کے لیے اپنے ملک پاکستان میں زر مبادلہ لانے کے لیے وہ کام تو کرو. اپنے پیٹ بھرنے سے پہلے آپ کو شک نہیں ہے, آپ دوسروں کے لیے اٹھیں تو صحیح, محنت کریں تو صحیح. یہ زمین بڑی زرخیز ہے ساقی, وہ ایسے تو شعر نہیں کسی نے کہہ دیا. حافظ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں سر. جی ریاض صاحب بہت شکریہ, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے, آپ کی آواز سن کے. بڑی خوبصورت آپ کی آواز ہے اور آپ کے خیالات بھی بہت اچھے ہیں. تو ریاض صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, میری فیس بک ہے اسلم حق کے نام سے اور سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے نام سے. آج بھی آپ دیکھ لیں الحمدللہ میں تو یعنی بڑا حقیر سا آدمی ہوں, اکیلا ہوں. میرے ساتھ آپ لوگ بھی کھڑے ہوں نا, سب لوگ جب مل کے کھڑے ہوں گے تو پھر ایک آدمی کا تو یہ ذمہ نہیں نہ ہوگا. جب ہم سب اپنے یہ ہاتھ ملا کر چلیں گے اور ان لوگوں تک پہنچیں گے تو خالی حافظ اسلم نہیں پہنچے گا, وہاں ضیاء اللہ بھی پہنچیں گے, وہاں میجر صاحب بھی پہنچیں گے, وہاں ایوبی یہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں جتنا بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں آج بھی آپ ہماری آج کی فیس بک کھول لیں اور اس میں جا کے دیکھیں, پلیز دیکھیں ڈیلی جو ہے وہ بہترین گوشت ہم نے بیل ذبح کروائے ہیں وہاں پر اور وہاں پر دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے مجھے, لیکن جتنی کوشش ہے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ اس فیس بک پہ جا کے میری دیکھ سکتے ہیں اور ہم جو ہو سکا وہ کریں گے. ابھی میں آیا ہوا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آ جائے گا کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے ساتھ
جو ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے کیسے مدد بھیجی ہے, ہم کیسے کر رہے ہیں. میں خود بھی میدان میں رہوں گا اور میں رہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ ضیاء اللہ خان صاحب آپ جو ہے نا یہ دعا کریں کہ ہم سارے مل جائیں آپس میں. جب ہم ملیں, وہی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک ہم یعنی اس پستی میں ڈوبے ہوئے انسان کو, جب ہم ان بھوکوں کو جب ہم مل کر جو ہے نا نہیں چلیں گے, اس وقت تک جو ہے نا وہ کسی کی بھوک ہم مٹا نہیں سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ جواب ہم نے ساروں نے دینا ہے آخرت کے روز. تو اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جیسا